بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سب کو درخواست کرتی ہوں کہ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور آپ سب سے بھی یہی امید رکھتی ہوں، توقع رکھتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے انشاءاللہ تعالی اپنی دعاؤں میں یقیناً یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت بہت بادشاہ ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے۔ آپ اللہ کی لڑ پکڑیں، اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت بنائیں، اللہ پاک سے اپنی ہر خواہش بیان کریں، اللہ رب العزت سے ہر طرح کی توقع رکھیں، اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت کو اپنائیں مکمل طور پہ، اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کا ہر راز شریک کریں، اور اللہ پاک کے رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ پہ یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں، اور دل میں کوئی بھی شک شبہ نہ رکھا کریں کہ شیطان آپ کو اس طرح بہکاتا ہے کہ کیا پتہ میں اللہ سے یہ مانگوں گا تو اللہ میری پوری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اپنا مسئلہ، اپنا مدعا، اپنی خواہش آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے رکھنی ہے، اور اللہ بہت کارساز ہے، اللہ رب العزت بہت رحمان ہے، اللہ رب العزت بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ بس صرف یہ کہ آپ کے مانگنے کا انداز جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے، اور جو اگر اللہ پاک آپ کو عطا نہیں فرما رہا ہوتا تو اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اس میں آپ کے حق میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جس کے تحت آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک بہت بڑا ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اگر وہ اس ٹائم پہ آپ کو نہیں دیتا تو بعد میں کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، نہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنا ہے، اعتبار کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ عطا فرماتا ہے، وہ نوازتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ محبت، پیار، یہ آپ کی زندگیوں میں اطمینان، سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ایک خوبصورت جذبہ ہے، آپ کی زندگی میں محبت ہے، پیار ہے، تو یہ ایک خوبصورت جذبہ ہے، اس سے آپ کی زندگی خوبصورت ترین ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں اطمینان ہوتا ہے۔ اب جو میرا آج کا وظیفہ ہے، آپ میرے بات کے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے، یقیناً وہ پیار کے لیے، محبت کے لیے، جائز محبت اور پیار جس طرح کا بھی ہو اس کے لیے ہے یہ۔ اور اس میں جیسے آپ اگر کسی کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، یا آپ کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، خواہ یعنی کسی قسم کا بھی پیار محبت ہو جائز رشتوں والا تو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ بہت مجرب وظیفہ ہے، اور ہے بھی مختصر ہے، اتنا کوئی بڑا بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ کریں انشاءاللہ تعالی، آپ کو اس کے نتائج لازمی ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب کرنا کچھ اس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا ہے، یعنی جمعرات یا جمعہ کی جو درمیانی شب ہوگی یا آپ نے اس میں شروع کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ شروع کریں گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یہ کہلاتی ہے، اور یا آپ نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو کرنا ہے۔ تو آپ اتوار والے دن عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ شروع کریں گے تو اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب اس کو کہتے ہیں۔ اب وظیفے کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے آپ کچھ صدقہ دیں گے، صدقہ دینے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل پڑھنے، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 3 دفعہ اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یا ودودو، یا رؤوفو، یا کریمو 300 بار پڑھنا ہے، یا ودودو، یا رؤوفو،
یا کریمو 300 بار آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ تو اور اس کی وظیفے کی مدت جو ہے وہ اگر کم از کم اس کی 11 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی 41 دن ہے، یعنی کہ اس وظیفے کی مدت جو ہے وہ آپ اگر کم از کم 11 دن میں اول تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا، اور اگر 11 دن میں نہ ملا تو 41 دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ لازمی ملے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ایک دفعہ پھر سے اپنا وظیفہ دہرا دوں، سب سے پہلے آپ صدقہ دیں گے، صدقہ دینے کے بعد آپ لوگ جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل پڑھیں گے، اور جمعرات کی عشاء کی نماز کے بعد یا آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے، یا اتوار کی عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے۔ 300 بار یا ودودو یا رؤوفو یا کریمو آپ پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اس کی مدت کم از کم 11 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 41 دن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اس میں کرنا یہ ہے آپ نے کہ جب آپ وظیفہ کر لیں گے، وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے تصور میں اس شخص کو لا کے اس کے چہرے پہ، اس کے سینے پہ پھونکے مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کے کہ یا رب العالمین اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میاں اپنی بیوی کے لیے کر رہے، بیوی اپنے میاں کے لیے کر رہی ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پڑ جائے گی، اور اگر کوئی اپنی کس سے شادی کرنا چاہ رہے اس کے لیے کر رہے تو اس کے دل میں اس کی محبت پڑ جائے گی، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کر رہے، والدین اپنی اولاد کے لیے، اولاد اپنی والدین کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انتہائی مجرب ہے، اور اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پڑ جائے گی، اور بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے لازمی کرنے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا یقیناً۔ تو چلتے ہیں ہم پھر آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ جیسا کہ میں نے اپنی جو اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آپ سب کے بہت پراسرار آپ لوگوں نے بہت پرزور اصرار کیا تھا کہ وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ٹوٹکے بھی بتانے، تو اب میں نے یہ دوسری ویڈیو ہے تو اس میں بھی میرا اب یہی ہوگا کہ میں پہلے وظیفہ بتایا کروں گی اور پھر میں ٹوٹکا بتایا کروں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹوٹکا ہے وہ ہے سکن سے متعلق، تو سکن کے لیے ہے وہ۔ تو آپ سب کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے اگر جو چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر یہ آپ لوگ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی سکن گلوئنگ، نیٹ اور شائنی، مطلب ہر چیز آپ کی سکن میں ہوگی۔ ایون کہ اگر آپ اس کو ریگولر کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی سیلون جانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب نے ایک ٹونر لے لینا ہے اچھا والا سکن ٹونر، اور ایک آپ لوگوں نے لے لینا ہے کلینزنگ ملک یا کلینزر، اور ایک آپ لوگوں نے لینا ہے موئسچرائزنگ کریم۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ آپ کو کسی بھی شاپ پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ جس شاپ پہ بھی جائیں گے کاسمیٹکس کی یا اس طرح کی جن شاپس میں آپ کو کریمز اویلیبل ہوتی ہیں یا اس طرح، تو آپ نے ان سے ایک اچھا سا سکن ٹونر لے لینا ہے، ایک آپ نے کلینزنگ یا کلینزر لینا ہے یا کلینزنگ ملک لینا ہے، اور ایک آپ نے موئسچرائزنگ کریم لینا ہے۔ اب کرنا آپ لوگوں نے اس طرح کے رات ڈیلی آپ لوگوں نے سب سے پہلے سکن ٹونر جو ہے وہ آپ نے کاٹن پہ لگا لینا ہے، یا فیشل کے بھی کاٹنز وہ گول راؤنڈ والے ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ یہ کاٹن وہ ٹونر لگا کے آپ نے فیس کو راؤنڈ شیپ میں گولائی میں اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے اپنی سکن کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کلینزنگ ملک تھوڑا سا لے کے اپلائی کرنا ہے فیس پہ، اور اس کو بھی سرکل میں آپ نے اپنے فیس کو مساج کرنا ہے، بالکل ہلکے ہاتھوں اپنی فنگر ٹپس سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس کو بھی بالکل ہلکے ہاتھوں سے یہ مساج آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ صرف آپ نے 1 یا 2 منٹ کرنا ہے، کلینزنگ آپ نے زیادہ ٹائم نہیں کرنی ورنہ آپ کے پورز اوپن ہو جائیں گے سکن کے۔ تو اس کے بعد آپ نے ان کو کاٹن سے اچھے سے اپنا فیس صاف کر لینا ہے، اس کے بعد فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے موئسچرائزنگ کریم اپنے ہاتھوں پہ، فیس پہ اور پاؤں پہ لگا کے سو جانا ہے۔
تو اور آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، جب آپ یہ اسکن ٹوننگ، موئسچرائزنگ اور کلینزنگ کریں گے تو ان سب کو آپ نے اس طریقے آپ نے ان سب کو رات میں کرنے، اور آپ نے نیک اور اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ بھی یہ سب کرنے، تاکہ آپ کا فیس، آپ کا نیک، آپ کے ہینڈز، آپ کے فٹس، یہ سب آپ کے ایک جیسے لگیں. یہ نہیں کہ آپ کا ان میں ڈفرینس آ رہا ہو تو پھر وہ چیز اچھی نہیں ہوتی. تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ ٹوٹکا بھی آپ کو پسند آئے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.